جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا پر آنے والے ہیں، ماحول کیا ہے ہم کسی اور سے نہیں پوچھتے ہیں، حضرت آمنہ خاتون سے پوچھتے ہیں، آپ کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے جس وقت حضور آئے اس وقت ماحول کیا تھا؟ بریلی کے تاجدار نے تو یوں اس کا اشارہ کر دیا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے بہت اچھا شعر لکھا۔ اس گھڑی، جس گھڑی میں آقا پیدا ہوئے، فرمایا اس گھڑی کی طرح کوئی گھڑی ہے ہی نہیں، وہ لاجواب گھڑی ہے۔ آپ سنیے، حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لانے والے تھے، میں اس رات اکیلی تھی، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پاس میں ہو۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگی، اور پھر کہتی ہیں کہ روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، اچانک میرے گھر میں روشنی ہی روشنی پھیل گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی، میرا گھر نور سے منور ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں لمبے لمبے قد والی عورتیں اس دیوار سے آئیں۔ میں نے پوچھا وہ آنے والی عورتوں تم کون ہو؟ تو پہلی نے کہا میں حوا ہوں، دوسری نے کہا کہ میں مریم ہوں، تیسری نے کہا میں آسیہ ہوں، چوتھی نے کہا میں جنتی حوروں کی سردارہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ کا کیوں آئے؟ کہا نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کی مبارکبادیاں دینے آئے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت حضور آنے والے ہیں اس سے کچھ پہلے کا معاملہ کیا تھا، یہ حضرت آمنہ خاتون میں بیان کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ ماحول یہ تھا کہ میں ڈر گئی تھی، سہم گئی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دیکھا کہ پرندے چاروں اور میرے گھر کے چکر لگانے لگ گئے، اور ان کی چوچوں میں ہیرے جواہرات دبے ہوئے تھے، وہ میرے بستر پر لا رہے تھے۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں میرا بستر ان پرندوں نے موتیوں سے بھر دیا، لال و گوہر سے بھر دیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد میں جب صبح صادق کا وقت آیا، تب حضرت آقا محمد الرسول اللہ جب دنیا پر تشریف لائے، تب مجھے ایسا لگا خرج منی نور، سبحان اللہ، میرے جسم سے نور کا ٹکڑا نکلا۔ ہاں، نور تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اللہ اکبر۔ کس وقت؟ جب میرے آقا دنیا پر تشریف لائے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے جب یہ دیکھا کہ خرج منی نور، مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم سے نور کا ٹکڑا نکلا، تو میرے دل میں ایک للک پیدا ہوئی، جو ہر ماں کے دل میں ہوتی کہ اپنے چاند کا چہرہ دیکھوں، اپنے لال کا چہرہ دیکھوں۔ مجھے بھی للک پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو ان کا چہرہ جن کے آنے سے پہلے جب میں پہاڑیوں سے گزرا کرتی تھی، پتھر کہتے تھے السلام علیکم، جن کے آنے سے پہلے روزانہ 70,000 ملائکہ مجھے آ کر کے سلام دیا کرتے تھے، مجھ پر سلامتی بھیجا کرتے، اس لال کا چہرہ تو دیکھ لو جن کے صدقے میں حضرت آدم کو بنایا گیا، حضرت عیسیٰ کو بنایا گیا، حضرت داؤد کو بنایا گیا، حضرت زکریا کو، حضرت یوسف کو، حضرت یونس، تمام انبیاء کرام کو بنایا گیا، ان کو دیکھو تو صحیح۔ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے آقا کا چہرہ یعنی اپنے بیٹے محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھا، تو کیا دیکھتی ہوں کہ سرما لگا ہوا ہے، کنگا کیے ہوئے بال ہیں، خوشبو آ رہی ہے، لیکن سر سجدے میں۔ جب سر سجدے میں، تب میں نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، پتلی پتلی گلیں، قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے کانوں کو آگے لگایا، جب کانوں کو آگے بڑھایا نا، تب میں نے ایک آواز سنی۔ آواز کیا تھی؟ رب حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ یہ سرکار جب دنیا پر تشریف لا رہے ہیں تب یہ کہتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں۔ سنو، کوئی دنیا میں پرسان حال نہیں، نہ آخرت میں پرسان حال ہے، صرف ہمارے آقا ہیں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیر، میرے نبی کے لبوں پر انا لہا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی کام میں آنے والا نہیں۔ جب دنیا پر آ رہے ہیں تو رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ 12ویں شریف میں ہم جلوس نکالیں گے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ شریعت کا مذاق اڑائیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم ناچیں گے، ڈانس کریں گے، اور پھر لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو سنی ایسا کرتے ہیں، استغفر اللہ لکھیں گے، اور پھر ویڈیو ہوگی اور اس پر یہ دکھائیں گے کہ سنی دیکھو یہ کرتے ہیں۔ ہاں، ان کا کہنا بھی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ شریعت میں ہے ہی نہیں۔ جب شریعت کے علاوہ کام کرو گے، شریعت کا مذاق اڑاؤ گے، تو لوگ نشانہ تو بنائیں گے۔
کیونکہ ہمیں شریعت ناچنے کی اجازت نہیں دیتی، ڈھول بجانے کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے میرے بھائیو، جلوس میں جاؤ گے تو ایسے جاؤ گے کہ با وضو ہو کر کے جاؤ گے، ایسے جاؤ گے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ گے، ایسے جاؤ گے کہ نظریں نیچی ہوں گی اور درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ گے. جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے جب غلام کا چلنے کا انداز اتنا اچھا ہے تو آقا کے چلنے کا انداز کتنا اچھا ہو. حضور جب دنیا پر آئے تب روشنی ہی روشنی پھوٹ گئی. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میرے آقا دنیا پر تشریف لائے. میرے آقا جب آئے تو سر سجدے میں. کیسا چہرہ میرے آقا کا. جب حضرت آمنہ نے دیکھا تو کہنے لگ گئیں کہ اللہ نے اس لال کی طرح تو کسی لال کو بنایا ہی نہیں. ہاں، ان کی طرح تو کوئی آیا ہی نہیں. یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا.